نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز حاضرین و سامعین، امید کرتا ہوں کہ تمام احباب ایمان و صحت کی بہت اچھی حالت میں ہوں گے۔ اللہ کریم آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ مسلم شریف جلد 2 کی ایک روایت ہے جس کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں: فی اصحابی وفی روایت فی امتی 12 منافقا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں یا میرے صحابہ میں 12 منافق شامل ہیں۔ اس روایت کی بنیاد پر عصر حاضر کے منافقین امت کے بہترین طبقہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر نفاق کی تہمت لگانا چاہتے ہیں تاکہ دین اسلام کی حقانیت اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و ختم نبوت کے موقع کے گواہ مجروح ہو جائے، تو امت کا اعتبار قرآن شریف سے بھی اٹھ جائے اور پھر ان منافقین کو نیا دین، نیا کلمہ، نئی اذان اور نیا قرآن بنانے کا موقع فراہم ہو سکے۔ اس لیے یہ حضرات ان نفوس قدسیہ پر تبرہ بازی کرتے رہتے ہیں۔ اس روایت کی حقیقت بیان کرنے سے پہلے چند باتیں ذہن نشین فرما لیں تاکہ بات سمجھنا آسان ہو۔ نمبر 1، دور نبوی میں مکہ مکرمہ میں کوئی بھی منافق نہیں تھا۔ نفاق کا آغاز مدینہ طیبہ میں ہوا، لہٰذا مہاجرین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق نفاق کا سوال ہی غلط ہوگا۔ اور یاد رہے کہ خلفائے اربعہ یعنی سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہم اجمعین نہ صرف مہاجرین میں سے ہیں بلکہ مہاجرین کے سردار ہیں۔ نمبر 2، قرآن کریم کے مطابق نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وقت میں منافقین کی نماز جنازہ اور ان کے لیے دعائے مغفرت سے ہمیشہ کے لیے روک دیا گیا، جبکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق فرمایا انہیں معاف کیجئے، ان کے لیے دعائے مغفرت کیجئے اور ان سے مشورہ کیجئے۔ نمبر 3، قرآن شریف میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ منافقین اور مشرکین سے جہاد کیجئے اور ان پر سختی کیجئے۔ اس کے بالمقابل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق فرمایا کہ ان کی غلطیوں سے درگزر فرماتے رہیے، انہیں پاک کیجئے اور ان کے لیے دعا فرماتے رہیے۔ نمبر 4، منافقین کی علامت یہ بتائی کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بے وقوف کہہ کر ان پر تنقید کرتے ہیں، ان کے لیے ذلیل جیسے ناپاک اور غلیظ الفاظ استعمال کرتے ہیں اور کفار کی مجالس میں جا کر ان مقدس ہستیوں پر ہنستے ہیں۔ نمبر 5، منافقین کے متعلق فرمایا ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا، کہ یہ مجاورت رسول یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں نہیں رہ سکیں گے، جبکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ساری زندگی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب خاص سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ قرآن کریم کے مطالعہ سے یہ بات بخوبی معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین الگ اور منافقین الگ تھے، دونوں کے ساتھ خدا اور رسول کا معاملہ علیحدہ علیحدہ تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو رضا اور جنت کی بشارتوں سے سرفراز پر کیا گیا اور منافقین کو جہنم کے نچلے طبقے کی خبر دی گئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خدا و مصطفیٰ کے محبوب تھے اور منافقین مبغوض تھے۔ ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے جواب ملاحظہ کیجئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دوسری روایت میں فی امتی کے الفاظ ہیں، یعنی یہ بات یقینی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فی اصحابی فرمایا تھا یا فی امتی فرمایا تھا،
اس طرح استدلال کمزور اور باطل ہو جاتا ہے۔ اذا جاء الاحتمال باطل الاستدلال، بصورت تسلیم جواب یہ ہے کہ درج بالا کی روایت کی حقیقت فقط اتنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اٹھنے اور بیٹھنے والوں میں 12 منافق بھی شامل ہیں، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین منافق تھے، نعوذ باللہ، کیونکہ منافق صحابی نہیں ہوتا اور صحابی منافق نہیں ہوتا۔ بطرز دیگر اگر ہمارے جواب سے کسی کی تسلی نہیں ہوتی تو ہم ان 12 منافقین کے نام لسٹ اور فہرست پیش کر دیں گے، تو پھر آپ باقی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مومن اور قابل احترام تسلیم کر لیں، ورنہ ہم یہ سمجھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ آپ کا مقصد کچھ اور ہے اور یہ روایت محض بہانہ ہے۔ تو یہ 12 منافق آپ کو مبارک ہوں، اپنے پاس لے جائیں۔ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت و عقیدت ہمارے پاس رہنے دیجئے کہ یہی ہماری دنیا اور آخرت کا ذخیرہ ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم مجھے اور آپ کو صحابہ سے سچی محبت عقیدت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔